ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر پاک فوج قومی قیادت کے مذاکرات کے فیصلے کی حمایت کرتی ہے، لیکن ان معاملات کا حل آئین پاکستان میں رہتے ہوئے نکالا جانا چاہیے۔ اس سے نمٹنے کے لیے قومی قیادت نے مذاکرات کو موقع دینے کا راستہ چنا۔ پاک فوج اس عمل کی حمایت کرتی ہے۔ یہ عمل کن حدود میں رہ کر ہونا چاہیے، اس کا تعین بھی قوم اور سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے۔ جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے، یہ حدود خود بخود واضح ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ نہایت اہم ہے کہ حل کا یہ عمل آخر کار قوم میں یکسوئی لائے، نہ کہ تقسیم۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا حل آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈھونڈا جائے۔ اگر اس عمل کے ذریعے حل کی صورت نکلتی ہے تو پاکستان فوج کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ قوت کا استعمال بہرحال آخری حربہ ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پاک فوج اس کے مؤثر استعمال کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ فوج کے ذہنوں میں دونوں صورتوں میں اپنے کردار کو سمجھنے اور اس کو بروئے کار لانے کے متعلق کوئی ابہام یا غلط فہمی نہیں۔ خواتین و حضرات، پاک فوج نے مشکل حالات میں دہشت گردی کے خلاف اپنا رول ادا کیا، جو ہمارا فرض ہے، لیکن پھر بھی ایک رائے سامنے آتی ہے کہ شاید فوجی آپریشن کی ناکامی نے ہمیں مذاکرات پر مجبور کیا۔ یہ سچائی سے بہت دور ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت اپنے مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہا ہے۔ غلطیاں ضرور کی، لیکن کچھ نہ کچھ اچھا بھی کیا، اسی لیے آج پاکستان آزاد ہے۔ یہ بات کھلے ذہن سے قبول کرنی چاہیے کہ مسائل کا حل کسی ایک شخص یا ایک گروہ کے پاس نہیں ہے۔ مسائل کے حل کے لیے پوری قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی تعریف پر نظر دوڑائیں تو دیگر وجوہات کے علاوہ ایک اہم وجہ ریاستی اداروں میں باہمی توازن کی کمی تھی، جس کی وجہ سے ریاستی نظام کا ارتقاء غیر موزوں رہا۔ ساتھ ہی ساتھ ریاستی نظام کا ارتقاء معاشی مواقع کی ناہمواری سے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ کمزور نظام حکومت اور عدم برداشت نے ان خرابیوں کو مزید ہوا دی۔ ہمیں کھلے ذہن سے یہ قبول کر لینا چاہیے کہ ان مسائل کا حل نہ تو ایک شخص اور نہ ہی معاشرے کے کسی ایک خاص گروہ کے پاس ہے۔ ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ مسائل چند ماہ یا چند سالوں میں حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے قوم کے ہر فرد کو ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ قومی قیادت کو اس کے لیے ایک راہ دکھانی ہوگی اور راستے کے تعین کے بعد ہمیں اس پر ڈٹ جانا ہوگا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ قومی مقاصد کے حل کے لیے سول اور عسکری قیادت کا ایک دوسرے پر انحصار لازمی ہے۔ مستقبل میں بھی عسکری قیادت ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب سب اداروں کا آپس میں باہمی اعتماد بھی بڑھے۔ خواتین و حضرات، اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس تسلسل کو برقرار رہنا چاہیے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 1970 کے بعد پہلی بار عوام نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور اب اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل ہو گیا ہے۔ عوام کی قسمت کے فیصلے ان کی اپنی قیادت کر رہی ہے۔ اب مرکز اور صوبوں میں عوام کی رائے سے بننے والی نئی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ ہم اس وقت جمہوری اقوام کی صف میں کھڑے ہیں۔
فوج نے بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں۔ انتخابات کے دوران امن و امان قائم رکھنا ایک مشکل ذمہ داری تھی، لیکن آرمی نے باقی اداروں سے مل کر انتخابی ماحول سازگار بنایا۔ ان دو انتخابات کے انعقاد سے بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اب عمارت کی صحیح تعمیر موجودہ اور آنے والے معماروں کا کام ہے۔ آج ہم اس تکلیف دہ تاریخ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں جس نے ایک طویل عرصے تک قوم کو مختلف تجربات سے گزارا۔ آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عوام کی قسمت کے فیصلے ان کی اپنی قیادت کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا کہنا تھا کہ پاکستان ہم سب کا نصیب ہے، جسے بہتر سے بہترین بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ آج اپنے اس طویل سفر کے اختتام کے نزدیک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً پاکستان کی آزادی ہماری ترقی اور ہماری نسلوں کے تحفظ کی ضامن ہے، اور آج سے آپ پاکستان کے دفاع کے ضامن ہیں۔